बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे तमाम देखने वाले, उम्मीद करती हूँ जी सब खैरियत से होंगे। तो हमेशा की तरह आपके लिए कुछ नई नई टिप्स लेकर और कुछ डीआईवाई आइडियाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप पहले की तरह मेरी वीडियो को फुल सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। इसके साथ-साथ जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि आपके ऐसा करने से मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिलती है। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और आज की मेरी पहली टिप जो है वो है ये स्टेनर से रिलेटेड। हम जितना भी इनको साफ़ कर लें, ये जिससे हम चाय वगैरह स्टेन करते हैं, तो ये चाय की पत्ती जो है इसके किनारों में ज़रूर इस तरह से अटक कर रह जाती है, जो कि बहुत ही देखने में बुरी लगती है। जैसे कि ये हालांकि रोज़ाना बेस पे इसको वॉश किया जाता है, धोया जाता है, लेकिन फिर भी ये छोटे छोटे जो ज़रात होते हैं पत्ती के, वो फंस जाते हैं इस जाली के अंदर, जो कि निकलना बहुत उनका निकालना मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपको साफ़ करने का तरीका बताऊँगी कि हम किस तरह से इस छलनी को साफ़ कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने आग जला ली है चूल्हे पे, और जिस टाइप की भी स्ट्रेनर हो, जूस स्ट्रेन करने वाली या चाय स्ट्रेन करने वाली, वो जहाँ भी पत्ती अटकी हो उसको आपने इस तरह से आग पे जला लेना है। वो सारी पत्ती जो है जलकर राख बन जाएगी। तो ये मैंने चूल्हे पे इस तरह से इसको साथ-साथ जला रही हूँ। अच्छा, मैं ना ये आपके साथ शेयर कर दूँ, एक लास्ट ट्रिप में मेरे इस तरह से कोई चूल्हे पे काम कर रही थी, तो मुझे एक कमेंट आया हुआ था कि मैं चूल्हा भी साफ़ कर लिया करूँ। तो ये आप देख सकते हैं मेरा चूल्हा बिल्कुल साफ़ होता है, लेकिन ये है कि ये बहुत पुराना चूल्हा है और ये वक़्त के साथ-साथ मतलब ये स्टील जो है ब्लैक हो चुका है। तो वो दूर से ऐसा ही रिफ्लेक्शन देता है कि जैसे कि वो साफ़ होने वाला है। हालाँकि चूल्हा बिल्कुल जो है वो नीट एंड क्लीन होता है। और नया चूल्हा मैंने इसलिए नहीं लिया कि ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, तो मुझे फ़िज़ूल में जो है ना फ़िज़ूल खर्ची करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ख़ैर जी, यहाँ पे मैं स्टेनर साफ़ कर रही थी। तो इस तरह से आग पे इसको इस तरह से जलाने से जितनी भी इसके अंदर पत्ती वग़ैरह या कोई और दूसरे पार्टिकल्स जो होते हैं वो अटके होते हैं, वो सारे जल के राख बन जाते हैं। और वो इस तरह से झटकने से वो सारी की सारी राख जो है छलनी से बाहर निकल जाती है, और बड़ी अच्छे से ये छलनी इस तरह से जो है ना ये साफ़ हो जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले वो साइडों पे कितना ज़्यादा वो ब्लैक ब्लैक जो पत्ती थी वो यहाँ पे कलेक्ट हुई हुई थी, लेकिन अब कोई एक पार्टिकल भी जो है यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। बाकी आप सोच रहे होंगे कि ये जो अंदर जाली है ये सारी जल गई है, तो ऐसा कोई नहीं है। ये आप 1 से 2 बार जब इसको वॉश करेंगे, यानी जब आप आम रूटीन में बर्तन वॉश करते हैं, तो ये बड़ी आसानी के साथ जो है इसका कलर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको वॉश कर लिया है साबुन के साथ, जो भी डिश वॉश लिक्विड वगैरह होता है, जो भी सोप आप यूज़ करते हैं, उसके साथ साफ़ कर लिया। आप देख सकते हैं जाली बिल्कुल यहाँ पे ठीक हो गई है। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास ये एक ज्वेलरी बॉक्स है। अमूमन हम घर में अपनी छोटी-मोटी ज्वेलरी जो होती है इस तरह किसी एक बॉक्स में रखते जाते हैं, और जब हमें कोई ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मुझे ये इयररिंग्स की ज़रूरत है, तो हमें इसमें से ये ढूँढना मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से अलग-अलग पड़े होते हैं। तो ये मैंने सारे जितने भी पेयर्स थे ये मैंने निकाल लिया। अब आपके साथ में एक यहाँ पे टिप शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से हम इनको रख सकते हैं कि हमें अलग-अलग जो है ढूँढने ना पड़े, बल्कि एक ही जगह से हमें दोनों जो इयररिंग्स का पेयर है वो इकट्ठा मिल जाए। तो ये मेरे पास कुछ बटन्स थे। ये आमतौर पे हम घर में सफाई के लिए, पोछा लगाने के लिए, मैं बाहर से जो जर्सियाँ वगैरह हम लेके आते हैं, उसके साथ जितने भी बटन वगैरह लगे होते हैं वो मैं उतार के रख लेती हूँ। इस तरह से कहीं न कहीं काम आ जाते हैं। तो इन बटन्स का इस्तेमाल करते हुए मैं ये इसका जो है ना ये इयररिंग्स का होल्डर बना लूँगी, और मैं जितने भी ये मेरे टॉप्स वगैरह हैं, इयररिंग्स हैं, वो मैं सारे पेयर के हिसाब से इन बटन्स के साथ इस तरह से अटैच कर दूँगी। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी किसी भी अगर बॉक्स में मैंने इनको रखा हुआ है, अगर किसी जगह पे यानी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखा हुआ, बल्कि एक ही बॉक्स के अंदर तमाम ज्वेलरी अगर आप रखती हैं, तो आपको इस दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा कि एक-एक करके आप जो है ना पेयर ढूँढें, बल्कि जब भी आप इस तरह से रखेंगे इनको इस तरह से होल्ड करके, तो आपको एक ही टाइम में अपने जो इयररिंग्स है वो मिल जाएँगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला तरीका जो है या आइडिया जो है पसंद आया होगा, और यहाँ पे मैंने अपनी ज्वेलरी बॉक्स में रख दी है। इस तरह से जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो मुझे जो जिसकी भी ज़रूरत पड़ेगी वो मैं पेयर इकट्ठे उठा सकती हूँ। आपने देखा होगा जब हम शॉपिंग करके लाते हैं, यानी खरीद के भी लाते हैं, तो एक होल्डर के साथ इस तरह से अटैच होते हैं, तो वो हम गुम कर बैठते हैं। तो ख़ैर हम इस तरह से बटन के साथ ही ये होल्डर बना सकते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं जी, और अगली टिप है मेरी मेकअप से रिलेटेड। और जैसे कि अमूमन ये इस तरह का मस्कारा जो होता है बड़े-बड़े, क्योंकि किसी फंक्शन वगैरह पे ही मेकअप यूज़ होता है, हम डेली बेस पे तो यूज़ नहीं किया जाता। तो अमूमन क्या होता है कि ये बड़े-बड़े इस तरह से ड्राई हो जाता है, और जैसे कि आजकल वैसे भी सर्दी सर्दी में तो वैसे मेकअप बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ना
ڈرائی ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، ہارڈ ہو جاتا ہے، ڈرائی ہو جاتا ہے، تو اس کو سافٹ کرنے کے لیے یا اس کو رینیو کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ یہاں پہ ایک ٹپ شیئر کر رہی ہوں۔ اگر آپ کے پاس اس طرح کی ایلو ویرا جیل ہے جو کہ کیمیکل فری ہے، یہ میک شیور کہ یہ کسی قسم کا کوئی اس میں کیمیکل جو ہے وہ انکلوڈ نہ ہو، تو اس کے 2 یا 3 ڈراپس جو ہیں وہ آپ اس مسکارا کے اندر ایڈ کر کے اس کو اچھے سے شیک کر لیں، یعنی اسی برش کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی اندر ڈرائی ہوا مسکارا ہوتا ہے نا، وہ بالکل رینیو ہو جاتا ہے، بالکل سافٹ ہو جاتا ہے اور لگانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ابھی میں نے 2 ڈراپس ڈالے ہیں لیکن ابھی وہ اتنا زیادہ یہاں پہ نہیں ہوا ہے، تو یہاں پہ میں مزید جو ہے 2 ڈراپس اور اس میں ایڈ کر لوں گی کیونکہ یہ بالکل ڈرائی ہو چکا تھا۔ تو اس طرح کی پرابلم اگر آپ کو بھی فیس کرنی پڑے اور مسکارا آپ کا جو ہے وہ ٹھیک سے نہ لگ رہا ہو، تو آپ یہ ایلو ویرا جیل کا جو ہے یوز کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے علاوہ بھی چیزیں ہوتی ہیں، اور بھی چیزیں ہیں جس سے آپ یہ مسکارے کو جو ہے سافٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر لینسز کے ساتھ جو اس کا واٹر ملتا ہے لینسز کا، وہ بھی آپ 2-3 ڈراپس ڈال کے اس کے بھی، کیونکہ وہ آنکھوں کے لیے بھی بالکل سیف ہوتا ہے، اس سے کسی قسم کا کوئی اس سے آپ نقصان نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سے کیمیکل فری جو جیل ہوتی ہے وہ بھی بالکل آنکھوں کے لیے آپ کہہ لیں کہ بالکل بھی نقصان دہ نہیں ہوگی، اور اس سے کیا ہوگا کہ یہ آپ کا جو مسکارا ڈرائی ہوا ہے وہ بالکل سافٹ ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل رینیو ہو چکا ہے، ایسے جیسے کہ میں ابھی لے کر آئی ہوں، اور یہ اچھے سے اب جو ہے نا یہ اپلائی بھی ہو رہا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ شاید ڈرائی نہ ہوگا، اور اگر ہم جب اس کو لیشز پہ اپلائی کریں گے تو یہ سارا آئز پہ لگ جائے گا۔ ایسا کوئی نہیں ہے، جیسے جتنی دیر مسکارا کو ڈرائی ہونے میں لگتی ہے، جو کہ واٹر پروف نہیں ہوتا ہے، کیونکہ واٹر پروف جو ہوتا ہے وہ جلدی ڈرائی ہو جاتا ہے، اور جو دوسرا واٹر پروف مسکارا نہیں ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا دیر لگتی ہے۔ تو سیم اسی طرح سے اس کو بھی تھوڑی یعنی کچھ سیکنڈ لگیں گے ڈرائی ہونے کے لیے، لیکن یہ بعد میں بالکل ڈرائی ہو جائے گا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو انگلی کے ساتھ اچھے سے رب کر رہی ہوں، لیکن یہ بالکل بھی نہیں اتر رہا ہے۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ آنکھوں کو بعد میں خراب کرے گا، گندا کرے گا یا کہیں اور لگ جائے گا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ والا طریقہ جو ہے مسکارا کو اچھے سے یعنی سافٹ کرنے کے لیے، رینیو کرنے کے لیے، یہ طریقہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ جی میں آپ کے ساتھ ایک ڈی آئی وائی آئیڈیا شیئر کرنے والی ہوں، اور اس کے لیے یہاں پہ میں نے لینا ہے ایک کپڑا، اوپن کپڑا لینا ہے، اور یہ میرے پاس کافی دیر سے پڑا ہوا تھا، کافی مضبوط ہے، موٹا ہے کپڑا، تو سوچا اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک زبردست قسم کا ایک ایسا بیگ یا آرگنائزر بناؤں جو کہ ملٹیپل پرپسز کے لیے یوز ہو سکے۔ تو اس کے لیے میں نے ایک پیس کٹ کر لیا اور اس کو فولڈ کر لیا، اور فولڈ کر کے اس کی وڈتھ میں نے لے لی ہے 20 انچز، اور اس کی لینتھ جو ہے وہ 28 انچز لے رہی ہے۔ اور یہاں پہ نا آؤٹ آف فوکس ہو گئی، یعنی کیمرے کے اندر نہیں آ رہی تھی، اس سائڈ سے میں نے یہ کس طرح کا 6x6 کا پیس کٹ کر لیا ہے کارنر سے، اور اب سیم اسی طرح سے دوسرے کارنر سے بھی یہ میں 6x6 کا پیس اسی پیس کو اس کے اوپر رکھ کے ادھر سے بھی کٹ کر لوں گی۔ وہ تھوڑا سا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس سائڈ سے میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا۔ اچھا، یہ ڈبل فولڈ کپڑا ہے۔ اب یہ کٹنگ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو جو پہلا کام ہے نا، یہ اس کی جو سائڈز ہے نا، یہ والی سائڈ اور یہ والی سائڈ، ان دونوں سائڈز کو میں نے سٹچ کرنا ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ میں نے یہ سٹچنگ کمپلیٹ کر لی ہے۔ آج میں آپ کو سٹچنگ کرتے ہوئے نہیں دکھاؤں گی، صرف دکھاؤں گی کہاں کہاں سے سٹچ کرنی ہے، اور ڈائریکٹ آپ کو سٹچنگ کیا ہوا دکھاؤں گی۔ اور یہاں پہ جی یہ جو میں نے کارنر کٹ کیے تھے ان کو بھی اس طرح سے ملاتے ہوئے یہ دونوں سائڈز بھی جو ہے میں نے ان کی بھی سٹچنگ کرنی ہے۔ یہاں پہ میں نے اس کی سٹچنگ بھی کمپلیٹ کر لی ہے، اور اب آپ کو میں یہاں پہ اس کو سیدھا کر کے دکھاتی ہوں۔ یہ بالکل اسکوئر شیپ میں جو ہے نا نیچے اس کی بیس بن جائے گی، یعنی یہ جو بھی بیگ بن رہا ہے، شاپنگ بیگ ہے یا ایک کپڑے رکھنے والا آرگنائزر ہے، وہ میں آپ کو بعد میں چل کے بتاتی ہوں کہ اس کا استعمال ہم کہاں کہاں کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ جی، اس کے اوپر والا یہ جو پورشن ہے اوپن ہے جو اوپر سے، اس کو فولڈ کرنا ہے۔ وہ اپنی مرضی کے حساب سے آپ جتنی چوڑائی رکھنا چاہیں اس حساب سے آپ نے اس کی فولڈنگ کر لینی ہے، سٹچنگ کر لینی ہے۔ یہاں پہ یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے سٹچنگ، اور ابھی یہ اب اس کی جو ہے نا باقاعدہ سے ایک شیپ بنانی ہے۔ تو اس کے لیے یہ جو نیچے بیس بنائی تھی نا، وہاں سے اس کارنر سے اور اوپر جو اوپن ہے وہاں سے یہ بالکل اسٹریٹ جو ہے نا اس کو فولڈ کرتے ہوئے اس طرح سے بخیا لگانا ہے، یعنی 1/2 انچ کے ڈسٹینس پہ، کہ وہ ایسا لگے جیسے کہ پائپنگ کی ہوگی۔ تو یہاں پہ یہ بالکل یہاں پہلے اس کو آپ نے پریس کر لینا ہے اور کو بالکل اسٹریٹ کر لینا ہے، اور اس کے بعد اس کو سٹچ کر لینا ہے۔ یہاں پہ جیسے کہ یہ میں نے سٹچنگ کمپلیٹ کر لی ہے۔ یہاں پہ یہ آپ نزدیک سے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کتنا ڈسٹینس چھوڑا ہے۔
بالکل ایسے لگے جیسے کہ چوڑی پائپنگ کی ہوئی ہے۔ پھر اسی طرح سے سیم دوسری سائڈ کو پکڑ لینا ہے اور یہ ایک سائڈ یہ میں نے اسٹچ کر لی ہے اور پھر دوسری سائڈ جو ہے دوسرا کارنر ہے اس کو بھی اس طرح سے اسٹچنگ اس کی بھی کمپلیٹ کر لینی ہے تاکہ ایک پراپر جو شیپ ہے نا وہ اس کی بیک کی جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے۔ تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اس کی سائڈ جو ہے نا بن گئی ہے یہ پائپنگ بنانے سے، یعنی یہ دیکھنے میں بھی زبردست اور خوبصورت لگتی ہے اور پراپر ایک شیپ جو ہے وہ ایک بیک کی وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ 2 سائڈز میں نے اس طرح سے اسٹچ کیے ہیں، باقی 2 جو رہ گئی تھی نا اس کو بھی میں سیم اسی طرح سے اس کی بھی اسٹچنگ کر لوں گی، اس کو بھی اس طرح سے پریس کر کے باقاعدہ اس کو اسٹریٹ سیدھا کر کے اور اس سائڈ سے جو ہے اس کی بنتی ہیں سائڈز اس کو بھی میں پائپنگ کی طرح جو ہے نا اسٹچنگ لگا لوں گی، یعنی الگ سے پائپنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اسی کو ہی اسٹچ کر کے تو پائپنگ کی طرح باہر تھوڑا سا کپڑا نکالیں گے، جیسے کہ ہم پلو کور وغیرہ کی اسٹچنگ کرتے ہیں نا تو اس کی بھی پائپنگ اس طرح سے ہم چاروں طرف سے نکالتے ہیں۔ اب یہ اوپر سے چاروں سائڈیں جو تھی چاروں سائڈز وہ اسٹچنگ ہو گئی ہے، اب جو نیچے بیس بنی تھی نا اسکوئر شیپ میں سیم اسی طرح جو اوپر پائپنگ نکالی ہے نا بخیا لگا کے سیم بیس میں بھی اسی طرح سے چاروں سائڈوں پہ، جیسے کہ ایک سائڈ پہ میں نے یہاں پہ اسٹچنگ کی ہوئی ہے باقی 3 رہ گئی، تو اس کی بھی چاروں سائڈز پہ بخیا لگا کے تو ہم نے سیم اتنی ہی چوڑی پائپنگ ادھر بھی کر لینی ہے تاکہ نیچے سے بیس کی بھی جو شیپ ہے وہ بھی پراپر جو ہے کھل کے سامنے آ جائے۔ تو یہ ساری جو بھی اسٹچنگ تھی وہ ساری آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئی ہیں یہاں پہ، اور اب آپ دیکھیں کہ بالکل اس کی جو شیپ ہے کتنی اچھی یہاں پہ نکل کے سامنے آئی ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے، اب ہمارا جو اگلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو سٹیپس لگانی ہے، یعنی ہینڈل لگانے ہیں اس پہ۔ تو اس کے لیے میں نے تقریباً 12 انچ لمبی 2 پٹیوں کی سٹرپس بنا کے بخیا لگا کے اسٹچ کر لی ہے اور یہاں پہ جو اوپر والا اوپن پارٹ تھا اس کا سینٹر پوائنٹ نکال لیا دونوں سائڈ سے، اور یہاں پہ میجرنگ ٹیپ کے ساتھ میں نے 3 انچ سینٹر پوائنٹ سے ایک طرف اور 3 انچ دوسری طرف، یعنی ٹوٹل 6 انچز جو ہے میں نے اس کا لیا ہے سینٹر پوائنٹ سے 3 انچ، اور ساتھ دوسرے پارٹ کو بھی اس کے ساتھ ہی اس کی میجرمنٹ کر لوں گی تاکہ ایکول رہے دونوں، اور انہی مارکنگ پہ جو ہے نا جو میں نے وہ اسٹرپس بنائی ہوئی ہیں وہ میں نے ایز اے ہینڈل یہاں پہ اٹیچ کر دوں گی، وہ بھی سلائی کر کے۔ تو یہ ہینڈل اس کے ساتھ اٹیچ ہو چکے ہیں اور یہ جو شاپنگ بیگ ہے یہ ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اس کو ایز اے آرگنائزر بھی یوز کر سکتے ہیں، اس میں جیسے کہ گھر میں بہت سارے آج کل جیسے کہ سردی ہے کپڑے بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں اور ادھر ادھر ہمیں رکھنے کو جگہ نہیں ملتی، ہم اس میں کپڑوں کو اس طرح سے سیٹ کر کے وہ بھی ایز اے آرگنائزر بھی یوز کر سکتے ہیں۔ دوسرا شاپنگ کے لیے جانا ہو تو یہ شاپنگ بیگ کے طور پر بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم کہیں ٹریول کے لیے جا رہے ہیں، کہیں آؤٹ آف سٹی جا رہے ہیں تو بہت سا سامان ہم اس طرح کے بیگ میں لے جا سکتے ہیں، جیسے کہ دوسرے شاپنگ بیگ ہوتے ہیں جو کہ گتے کے کاغذ کے بنے ہوتے ہیں، عموماً راستے میں پھٹ جاتے ہیں، تو یہ اتنا مضبوط کپڑے سے بنا ہوا ہے کوئی پھٹنے کا بھی خدشہ نہیں ہوگا، ہم ایزیلی اس کو کیری کر سکتے ہیں۔ تو بہت سے مقاصد کے لیے اس طرح کا بیگ ہم جو ہے نا یہ بنا کے گھر میں یوز کر سکتے ہیں، 1 سے 2 بنا کے رکھے ہوں تو زندگی بھر کا جو ہے نا ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ہم کہیں بھی جانا ہو تو اس کو لے جا سکتے ہیں، شاپنگ کے لیے، ٹریولنگ کے لیے، ہر مقصد کے لیے گھر میں آپ اس میں اپنے کپڑے وغیرہ رکھ سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ والا آئیڈیا میرا پسند آیا ہوگا، باقی ٹپس بھی اچھی لگی ہوں گی، اور اگر آپ کو میری تمام ٹپس میں سے کوئی ایک ٹپ بھی اچھی لگی ہو تو میری حوصلہ افزائی ضرور کر دیا کریں جی، اور نیکسٹ ملتے ہیں جی نئے آئیڈیاز کے ساتھ نئی ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ جی، آپ بھی میری دعا میں رہیں گے جی، اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔